ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ ٹکراؤ والا راستہ ہے جو عمران خان نے چنا ہے، اور بعض ان کے فیصلوں کی لاجک جو ہے وہ بالکل سیاسی طور پر سمجھ نہیں آتی. جیسے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جنرل باجوہ کے خلاف، کھلے عام ان کو وہ میر جعفر میر صادق بھی کہتے تھے، این اس ٹائم کے اوپر انہوں نے پنجاب حکومت توڑ دی جب وہ پنجاب سے ہی پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا، کے پی حکومت توڑ دی، پنجاب حکومت توڑ دی، اب وہ ادھر چیف منسٹر چینج کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو جتنے لوگ بھی تجزیہ کرتے ہیں نا جماعت کے اندر بھی، اب شوکت ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں مانیں گے قوم کے سامنے، لیکن جب بھی ہم ان کا تو نہ کہیے، لیکن بہت سارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے بھی، اور جنرلی جو لوگ ان کے سمپتھائزر ہیں، یا آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ صحافی ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، تو یہ سب لوگوں کا رائے ہے کہ خان صاحب کے فیصلوں کی لاجک کوئی سمجھ نہیں آتی. اچھا سمجھ نہیں آئی، بعد میں وہ فیصلے درست ثابت ہو گئے ہوں پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بعد میں اور ڈیزاسٹرس ہو گئے ہوں اور آپ نے ماضی سے کچھ نہ سیکھا ہو تو یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ جو پاپولزم کی ویو ہوتی ہے نا، یہ کوئی بے مہار وقت تک آپ کے ساتھ نہیں چلا کرتی. خان صاحب نے انہی علی امین صاحب کے خلاف بڑی سازشیں، بڑے رولے، بڑے تبصرے، ان کے اوپر بڑے بحثیں ہو رہی تھی، لیکن خان صاحب ہمیشہ علی امین کے ساتھ چلتے تھے. بالکل آپ نے درست کہا، 4 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ لڑائی، تو خیر ان کی 2-4 مہینے پہلے سے شروع ہو گئی تھی، پچھلا جب مارچ ہوا تھا اس میں ہی، لیکن اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اختلاف ہوا اور کھلا ہوا تو خان صاحب علی امین صاحب فارغ ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ جن صاحب کو میں نہیں جانتا، ان کو ایک نوجوان ہے، نوجوانوں کی بڑی قدر ہے، بڑے جذبے والے ہوتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا کی لڑائی لڑتے لڑتے چیف منسٹر بنا دیا، کیا ان کا ایکسپیرینس چیف منسٹر کا ہے؟ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کر پائیں گے؟ وہ ایکٹیو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، لوائل ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن ایز چیف منسٹر اس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے، کیونکہ سینئر لیول کی پوزیشن نہیں منسٹر ہو، 2-4 دفعہ وزیر رہے ہوں، کچھ نہ کوئی تجربہ اور بات ہے. سی ایم ہونا، وزیر ہونا یا ایم پی ہونا، یہ 3 الگ چیزیں ہیں. چیف منسٹر کے لیول پہ پہنچ کے آپ کو بہت سارے تدبر اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی یہاں اس صورتحال میں. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کو بنا سکتے ہیں، محمود خان کو بنا سکتے ہیں، تو پھر میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ کوئی اور بزدار صاحب والا فیصلہ نہ ہو، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ اس فیصلے کو رجسٹ کر جائیں. یہ زیادہ امکانی صورتحال بنتی ہے، اس لیے کہ آپ کی فوج شہادتیں پا رہی ہو، آپ کی فوج ملک کے لیے لڑ رہی ہو، آپ کی سپاہ اس کے لیے قربانیاں دے رہی ہو، اور آپ انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہوں جہاں پہ ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں. ندیم صاحب، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو ہتھیار بند ان کو مارنے کے لیے بیٹھے تھے اور ان کو مار کے یا ان کو شہید کر کے خود مرے ہیں. کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے معاملہ چلے گا؟ خان صاحب کے اپنے دور میں بڑے مذاکرات ہوئے، حکومت تھی، آپ بھی گئے. رد الفساد بھی انہی کے دور میں ہوا تھا، وہ کسی اور کا دور نہیں تھا، یہ انہی کی حکومت تھی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں، رد الفساد بھی تھا، مذاکرات بھی تھے، آپ ان کو دفتر کھول کے دینے کو بھی تیار تھے، آپ نے 50,000 خاندان آباد کرنے کا پلان بھی شروع کر دیا تھا، اور اس وقت ہماری سپاہ کے لوگ بھی جو بھی ذمہ داران تھے وہ جا کے بار بار افغانستان بھی گئے. کیا وہ رستے ایکسرسائزز ساری پوری طرح مکمل نہیں کی گئی؟ اگر کوئی رستہ نہ نکلے تو پھر کیا آپ اپنے ملک کا دفاع نہیں کریں گے؟ یہ ہماری جو لاشیں گر رہی ہیں، جو شہادتیں مل رہی ہیں، یہ خون رائے گاں جانے دیں گے؟ کیا ایسے ہوگا؟